اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 26، اور آج کے اس سبق میں بھی ہم 15 الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں ان کا ترجمہ سیکھیں گے، تاکہ ترجمہ قرآن شروع کریں پڑھیں تو اس وقت پریشانی نہ ہو۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے 15 الفاظ میں سے پہلے 2 لفظ آپ کے سامنے ہیں۔ ایک ہے امہ، یہ ہا ضمیر ہے یعنی اس کی ماں، اس کو چھوڑ دیں۔ ام کہا جاتا ہے ماں کو عربی میں، اور ابی، اب اور ابی یہ کہا جاتا ہے والد کو۔ اب یعنی والد باپ، اور ام یعنی ماں۔ مثال دیکھیں، سورہ مریم کی آیت نمبر 28 میں یہ اب کا لفظ اور ام کا دونوں، والد اور ماں، اس کے بارے میں یہ آتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹا ہوا تو وہ قوم والے کچھ باتیں کرنے لگے الٹی سیدھی، یعنی الزام لگانے لگے، تو یہ آیت میں دیکھیں، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے ہارون کی بہن، اخت کہا جاتا ہے بہن کو، اے ہارون کی بہن، ما کانا نہیں تھا، ابو کی تیرا باپ، دیکھیں کی تیرا، کی کا معنی تیرا، ابو کا ہوتا ہے باپ، ابو کی تیرا باپ، امرأ سوء برا آدمی، وما کانت اور نہیں تھی، امو کی تیری ماں، ام یعنی ماں، کی یعنی تیری، بغیہ بدکار۔ اس طرح سے وہ سوال کرنے لگے۔ بہرحال اب، ابو کا اب ہوتا ہے، اب کا معنی باپ، اور ام کا معنی ماں۔ اگر کہیں تیرا باپ تو ابو کا، ابو کی، اور اگر کہیں تیری ماں تو امو کا، امو کی۔ یہ 2 لفظ ہو گئے۔ امو کی آپ میں نے سمجھا دیا ہے، کاف پر زیر آئی تو سامنے والی عورت ہوگی تو اس کو کہا جائے گا امو کی، تیری ماں۔ سامنے والا مرد ہے، کہیں گے تیری ماں تو کاف پر زبر دیں گے، امو کا۔ یہ میں پیچھے پڑھا چکا ہوں۔ تیسرے اور چوتھے نمبر پر جو 2 لفظ ہیں ان دونوں کا معنی ایک جیسا ہے۔ اجمعین یعنی سارے کے سارے، اور اجمعون یعنی سارے کے سارے، سب مل کر اکٹھے۔ تو اجمعین، اجمعون دونوں کا معنی ایک جیسا ہے۔ اور نیچے تیسرے نمبر پر لفظ ہے، اس کا معنی بھی وہی ہے، جمیعن، جمیعن یعنی سارے۔ اجمعین، اجمعون، جمیعن 3 لفظ ہوئے، تینوں کا معنی ہوتا ہے سارے لوگ اور اکٹھے لوگ ایک ساتھ۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 73 میں دیکھیں، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس سجدہ کیا فرشتوں نے، سب کے سب نے اکٹھے، اجمعون یعنی مل کر اکٹھے سب نے سجدہ کیا۔ اسی سورہ صاد کی آیت نمبر 82 میں دیکھیں، قال فبعزتك لأغوينهم اجمعین، کہا اس شیطان نے، اے اللہ تیری عزت کی قسم، میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، اجمعین ان سب کو۔ یہ دیکھیں ان سب کو، ان کو، پھر اجمعین آ گئی سب کو، تو اجمعون سارے کے سارے، اجمعین سب کے سب، اور جمیعن کا اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 32 میں یہ جمیعن کا لفظ ہے، وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سارے کے سارے لوگ ہی ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ جمیعن سارے کے سارے، یہ تینوں الفاظ کی مثال ہو چکی ہے۔ اگلے لفظ دیکھیں، النساء، النساء کا معنی ہے عورتیں، ایک عورت کو کہا جاتا ہے امرا، ایک عورت، اور اس کی جمع ہوتی ہے النساء، بہت ساری عورتیں۔
سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ نے پیدا کیا اور اس میں سے پھیلا دیے بہت سارے مردوں کو اور عورتوں کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی نسل پھیلی، رجالًا کثیرا، بہت سارے مرد، ونساء اور عورتیں، تو رجال مرد اور نساء عورتیں۔ اگلے الفاظ ہیں اخوتن اور اخوان، یہ بھائی چارے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ آپس میں بھائی ہیں۔ صرف ایک بھائی کے لیے لفظ اخ آتا ہے، اخن یعنی بھائی، اور اختن یعنی بہن، لیکن یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، جیسے کہ انما المؤمنون اخوہ، یہ اخوہ بھائی چارہ، بھائی بھائی ہونا، اور اخوان بھی بھائی بھائی ہونا۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں دیکھیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، سوائے اس کے نہیں کہ مومن لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس تم صلح کرو اپنے بھائیوں کے درمیان، کہ جب لڑائی ہو جائے بھائیوں کے درمیان تو وہ آپس میں تم صلح کراؤ۔ اگلے دو الفاظ ہمارے سامنے ہیں، ایک ہے الطیر اور دوسرا ہے مطر۔ طیر کہا جاتا ہے پرندے کو، عربی میں طیر پرندہ، مطر یعنی برسات بارش۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 20 میں دیکھیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا پرندوں کا، الطیرہ دیکھا کون ہے کون نہیں ہے، تو طیر سے مراد پرندے۔ اسی سورۃ النمل کی آیت نمبر 58 میں ذکر ہے قوم لوط کا کہ ان پر برسات ہوئی پتھروں کی، عذاب کی صورت میں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسائی، تو مطر سے مراد بارش۔ اگلے الفاظ میں سے یہ لفظ ہے امرأہ، امرأہ کہتے ہیں عورت کو، اگر اس طرح ضمیر لگ جائے ہو امرأتہ، اس کی عورت، تو اس سے مراد ہوتی ہے اس کی بیوی، امرأتہ اس کی بیوی، اور زوج کہا جاتا ہے بیوی کو، صرف زوج بیوی، اگر کہیں زوجوکا تو پھر تیری بیوی، یہ کاف زبر کا تیری بیوی، زوجوکا تیری بیوی، اور امرأہ اس کی بیوی، زوجہو بھی اس کی بیوی۔ اس کی مثال دیکھیں اسی سورۃ النمل میں ابھی ہم نے مطر کا لفظ دیکھا برسات کا، تو یہاں دیکھیں الا امرأتہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، پس ہم نے نجات دی اس کو، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو، مگر اس کی بیوی کو، یعنی مگر کے بعد یہ کہ اس کی بیوی کو نجات نہیں دی، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کافرین میں سے تھی، کفار کے ساتھ تھی، تو امرأتہ یعنی اس کی بیوی۔ اگلے جو الفاظ ہیں جیسے زوجو کا بھی آپ نے دیکھا، اور اس کی جمع ازواج یعنی کئی بیویاں، زوج یعنی ایک بیوی، اور ازواج بیویاں۔ اس کی مثال دیکھیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 میں یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، قل کہہ دیجئے، لی ازواجک اپنی بیویوں سے، تو ازواج سے مراد بیویاں۔ آج کے سبق کے آخری دو الفاظ آپ کے سامنے ہیں، ایک ہے رجلن، رجل کہا جاتا ہے آدمی کو، اور رجال یعنی بہت سارے آدمی، بہت سارے لوگ۔ ابھی سورۃ النساء میں آپ نے مثال دیکھی نساء کے لفظ کے ساتھ، رجالاً کثیرا ونساء، یہ رجال ہے بہت سارے مرد پیدا کیے، اور ونساء اور بہت ساری عورتیں، تو اسی طریقے سے رجل کا معنی لکھیں مرد آدمی، ایک آدمی، اور رجال کئی آدمی۔ تو اس طرح یہ سبق نمبر 26 کے جو الفاظ تھے وہ مکمل ہوئے، ان الفاظ کو ذہن نشین کر لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔